جی دوستو السلام علیکم۔ آج 9 مئی ہے اور ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے کہ بھارت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ رابطے پچھلے کچھ ماہ سے جاری ہیں۔ مجھے اس خبر سے کوئی تعجب نہیں ہوا، گو کہ ابھی بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن آبویسلی یہ بھارت کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہی نے لیک کی ہے۔ اور تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں اجیت ڈوول صاحب کو، جو کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، کیونکہ ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اب رابطے ہیں اور ان میں کچھ قدر تیزی بھی آ گئی ہے۔ بھارت کے لیے مجبوری بھی ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ جب باہر کی جو فوجیں ہیں، بیرونی فوجیں ہیں، ان کا جب انخلاء ہو جائے گا افغانستان سے، تو پھر جو اس وقت کی حکومت ہے کابل میں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنی ریٹ کو برقرار رکھ سکیں یا اپنے آپ کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد بہت سے جو اس وقت کابل حکومت کا حصہ ہیں آپ کو آہستہ آہستہ باہر جاتے ہوئے نظر آئیں، اور زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں آپ کو بھارت میں ملیں یا مغربی دنیا میں آپ کو یہ ملیں۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بھارت نے پچھلے جب سے بون پروسیس شروع ہوا، طالبان کی حکومت گئی 2001 میں، اس کے بعد سے اب تک بھارت نے کافی انویسٹ بھی کیا ہے، اور تقریباً $3 بلین اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں انہوں نے، چاہے ڈیمز ہوں یا افغانستان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہو، کچھ یونیورسٹیز ہی بنائیں۔ گو کہ پاکستان نے بھی انویسٹ کیا، لیکن ہماری انویسٹمنٹ اس طرح نہیں رہی، ہمارا کام کی جو رفتار تھی وہ اتنی تیز نہیں تھی، لیکن بھارت نے بہرحال افغانستان میں انویسٹ کیا۔ پھر بھارت نے لوگوں میں انویسٹ کیا، اور خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے، جو انٹیلیجنس ادارہ ہے افغانستان کا، اس میں انویسٹ کیا۔ اور اس کی جو انویسٹمنٹ افغانستان میں تھی، بنیادی طور پہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے ایک مغربی اس کی سرحد پہ ایک ایسی سچویشن برقرار رہے کہ وہاں سے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکے، اور بھارت نے کیا۔ اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ بھارت نے تحریک طالبان پاکستان کو بھی استعمال کیا، اور بھی بہت سی بلوچ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی، کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا۔ تو اب بھارت جب اس کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے افغانستان میں، وہ طالبان وہ اب زیادہ عرصے رہ نہیں سکتی، اب وہ کتنا عرصہ وہ تو بات الگ ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ جو مستقبل ہے اشرف غنی کا اور ان کی حکومت کا، وہ کچھ غیر یقینی سا ہے۔ اور زیادہ جو تجزیہ نگار ہیں، دفاعی تجزیہ نگار، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جسٹ اے میٹر آف ٹائم، جلد یا بدیر بہرحال یہ حکومت چلی جائے گی۔ اب یہ کب ہوتا ہے یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن بھارت اپنے آپ کو آبویسلی طالبان کے ساتھ پوزیشن کر رہا ہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹس اسٹیبلش کر رہا ہے، تاکہ بالکل وہ اس کھیل سے آؤٹ نہ ہو جائے۔ اور بہرحال کچھ چونکہ امریکہ نے بھی کر لیا، اور میں نے اس میں پہلے بھی واضح کیا ہے، اور بہت سے ممالک نے بھی طالبان کے ساتھ رابطے قائم کیے ہوئے ہیں، تو بھارت بہرحال اس خطے کی ایک اہم ریاست ہے، ایک اہم ملک ہے اس خطے کا، تو اس کے بھی مفادات اسی میں ہی ہیں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی، چاہے وہ زور سے ہی کیوں نہ آئے، ان کے کچھ نہ کچھ روابط ہونے چاہیے، تاکہ بھارت بالکل ہی اس کھیل سے آؤٹ نہ ہو جائے۔ پھر طالبان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جہاں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو وہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں، تاکہ پاکستان پہ بھی پریشر بلڈ رہے۔ تو یہ جو طالبان کی زبردست میں سمجھتا ہوں حکمت عملی ہے کہ جہاں وہ تمام ممالک کے ساتھ رابطے قائم رکھیں گے، تاکہ اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، کابل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو
دنیا بھر کے ممالک جو ہیں، جو خاص طور پہ اہم ممالک ہیں، وہ ان کی حکومت کو تسلیم بھی کریں، کیونکہ پچھلی دفعہ جب 1996 میں ان کی حکومت بنی تھی تو صرف 3 ممالک نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، وہ پاکستان، سعودی عرب اور UAE۔ اس کے علاوہ کسی اور ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اس دفعہ وہ چاہیں گے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ممالک، خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں، وہ زیادہ ہچکچاہٹ نہ کریں ان کو تسلیم کرنے میں۔ تو اس لیے بھارت بھی اپنے آپ کو طالبان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے نقطہ نظر سے بھی ٹھیک ہے اور طالبان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ ابھی تک تو یہ جو خبریں ہیں اس وقت میڈیا میں لیک کی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد آپ کو یہ بھی اطلاع مل جائے کہ جی دوول صاحب کی ملاقات ہوئی ملا برادر سے اور باقی لوگوں سے، تو یہ کوئی مطلب بعید از امکان نہیں ہیں یہ چیزیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ترکی نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جب یہاں سے فوجوں کا انخلاء ہو جائے گا تو ترکی جو ہے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اب لیکن کچھ شرائط ان کی یقیناً ہیں، انہوں نے شاید کچھ $200 ملین کی ڈیمانڈ کی ہے انیشلی، اور اب یہ کس حد تک ان کے اپنے انٹرسٹ میں آئی ڈو ناٹ نو، لیکن آبویسلی طالبان اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور کیونکہ جو ایئرپورٹ ہے وہ بہرحال امپورٹنٹ کردار ادا کرے گا آنے والے دنوں میں، کابل کا ایئرپورٹ خاص طور پہ، کیونکہ اگر کابل کے ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں طالبان اور جلد ہی کر لیتے ہیں تو پھر جو رسد ہے، جو باقی چیزیں ہیں افغانستان میں آتی ہیں، کابل حکومت کے لیے پھر ایک بہت بڑی پریشانی، کیونکہ کابل ایئرپورٹ چلا گیا تو سمجھیے کہ سب کچھ چلا گیا۔ تو اس وجہ سے کابل کی جو طالبان ہیں وہ اس معاملے کو، ترکی کا جو فیصلہ ہے اس کو اتنے اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ واقعی ترکی، کیونکہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تو ہے، لیکن کچھ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، آیا جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں وہ US اور دوسرے ممالک مانتے ہیں، اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی معاملات چل رہے ہیں کہ کیا چائنا کوئی بڑا رول پلے ادا کرنا چاہتا ہے افغانستان میں اس وقت US کے نکلنے کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ پہلے تو امریکہ چاہے گا کہ چین کوئی بہت بڑا رول پلے کرے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ افغانستان ایک بڑا اہم ملک ہے امریکہ کے لیے، اور پورے اس خطے میں بڑا ریسورس رچ ملک ہے، تو اس لیے US ابھی چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم بہت سی باتیں سن رہے ہیں، پاکستان انڈے دے رہا ہے نہیں دے رہا، کچھ ہم نے شرائط بھی رکھی ہیں کہ اگر آپ کو ہم فیسیلیٹیز دیں تو وہ فیسیلیٹیز جو ہے طالبان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی، داعش اور القاعدہ کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہیں۔ اب اس قسم کی شرائط بھی ہم نے رکھی ہیں، لیکن جب آپریشنز ہوتے ہیں تو کوئی بھی یہ فرق نہیں کر سکتا کہ کس کے خلاف ہیں۔ تو طالبان بہرحال اگر ہم نے کوئی فیسیلیٹی دی بھی امریکہ کو یہاں پہ، جس کے امکانات آئی ڈو ناٹ نو، ہمارے وزیر خارجہ نے تو بڑا یہی اعلان کیا ہے کہ نہیں ایسا ہونے والا، پاکستان نہیں دے گا، لیکن کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ شاید کچھ شرائط، کچھ کنڈیشنز کے تحت ہم یہ کر بھی لیں، لیکن ابھی وی ڈو ناٹ نو، تو اس پہ کچھ ہم حتمی بات کرنا ابھی شاید ممکن نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اڈے دینا پاکستان کے لانگ ٹرم مفادات کے حق میں نہیں ہوگا، پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا۔ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جس سے پاکستان کے مفادات کو زخم پہنچے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔